نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مواد کرامی میں ہم نے 11 آیت کی تلاوت کی ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ۔ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا، وہ منافقین جو بہانہ لگا کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور یہاں پہ بھی انہی منافقین کا ذکر ہے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کے وہ راز کو کھول دیا تھا جو وہ چھپا رہے تھے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں بتلائی۔ نمبر 1 فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، جو بھی تمہارے سامنے یہ عذر پیش کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کی باتوں سے اعراض کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیں۔ اور آگے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے ان مسلمان مومنین کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 10 لوگ تھے، منافقین جان بوجھ کے پیچھے رہے، چند مسلمان جن کی تعداد 10 ہے وہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان میں سے 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود چھوڑیں گے ورنہ ہم مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آخرکار اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ستونوں سے کھول دیا گیا۔ اور آگے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ یہاں پہ ایک مسجد کا ذکر ہے، وہ مسجد منافقین نے بنائی تھی، اور منافقین کا وہ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کی جائیں، مسلمانوں کے خلاف انتشار پھیلایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ جو مسجد بنا رکھے گئے یہ مسجد ضرار ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد بنا رکھے گئے، تو اسی لیے آپ اس کو گرا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا۔ اور آگے ایک دوسری مسجد کا ذکر ہے، اسی سال تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ مسجد ضرار کے مقابلے میں ایک دوسری مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اور اس مسجد کا نام مسجد قباء تھا۔ تو مسجد قباء ہی وہ پہلی مسجد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے سب سے پہلے تعمیر کروائی، اور اہل قباء ان کی اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ تعریف کی ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے اہل قباء کی 2 تعریفیں کی ہیں، 2 صفتیں بیان کی، کہ پہلے نمبر پہ تو وہ اللہ سے رجوع کرتے گئے، توبہ کرتے گئے، اور دوسرے نمبر پہ وہ طہارت اور پاکی اختیار کرتے گئے۔ ان کی صفت یہ تھی جس بات کی الہ العالمین نے تعریف فرمائی کہ وہ قضاء حاجت کے بعد پہلے ڈھیلے استعمال کرتے، یعنی اینٹیں استعمال کرتے، اینٹوں سے پاکی حاصل کرتے، اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے۔ تو یہ عادت اللہ رب العزت کو بڑی ہی پسند آئی، تو الہ العالمین نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور آگے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہاں پہ بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بیعت عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے لوگوں نے 3 دفعہ بیعت کی، پہلی، دوسری، تیسری، اور یہاں پہ تیسری بیعت کا ذکر ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، تو مدینہ کے 70 لوگ نبی الاسلام کے پاس آئے، ان میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی،
تو آپ سے پھر انہوں نے سوال کیا کہ بیعت تو ہم کر رہے ہیں، بیعت کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بیعت کے بدلے میں تمہیں اللہ سے جنت عطا کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ، یہاں پہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک سے 10 مسلمان پیچھے رہے تھے، 7 نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اور پیچھے رہ گئے 3۔ تو یہاں پہ ان تینوں کا ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان 3 صحابہ سے اعلان بیزاری ہے، کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور وہ 3 صحابہ مرارہ بن ربیعہ، حلال بن امیہ، کعب بن مالک تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، منع کر دیا، تو 40 دن تک کسی نے بھی ان سے بات نہ کی۔ تو زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر دفعہ کوشش کرتے رہے، بار بار ہر صحابی کو بلانے کی کوشش کرتے، بار بار مسجد نبی میں آتے۔ آخرکار اللہ رب العزت کو ان کے اوپر ترس آ گیا اور الہ العالمین نے اعلان ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور آگے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خاص صفت بیان کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شفیق ہیں، بڑے ہی نرم دل ہیں، اور مومنوں کی تکلیف نبی علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی مومنوں پہ کوئی سختی آتی تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ مومنین کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ہے، اور یہ حوصلہ ہم پیچھے بھی کئی جگہ پہ سن رہے ہیں کہ بار مقامات پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حوصلہ دیا، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہیں مانتے، اگر یہ آپ کا کہنا نہیں مانتے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ اللہ پہ توکل کریں، ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ غم نہ کھائیں، پریشان نہ ہو، تو الہ العالمین سے یہ خود ہی پا لیں گے۔ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو جنت پا لیں گے، اور اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو پھر ظاہری بات ان کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کا نام سورہ یونس اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا اَتَانَا لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ، مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہمارے اوپر یا ہمارے اندر اللہ نے انسان کو نبی بنا دیا، انسان نبی کیوں بنایا گئے؟ ہمارے لیے ایک فرشتہ نبی ہوتا جو آسمانوں سے نیچے آتا اور اللہ کی باتیں ہمیں سکھاتا، تو ہم اس پہ ایمان لے کے آتے۔ ایک انسان جو ہمارے جیسا ہی ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا ہے، تو ہم اس کے اوپر ایمان کس طرح لے کے آئے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواب دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی آ سکتا ہے، فرشتہ کیسے آئے گا؟ تم فرشتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ فرشتے تو انسانوں جیسے نہیں ہیں، نہ وہ کھاتے گئے، نہ پیتے گئے، نہ سونے کا عذر ہے ان کا، نہ وہ شادی کرتے گئے، نہ وہ معاشرے میں چل سکتے گئے، تو وہ آپ کی رہنمائی کس طرح کر سکتے تھے؟ آپ انسان ہو تو آپ کی رہنمائی کے لیے انسان کا ہونا ہی ضروری تھا، اور ہم نے تمام انسانوں میں سے بہتر انسان آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کیا گیا اور ساتھ اس کی نفی بھی کی ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے پاس اختیار ہے،
اللہ خالق ہے لیکن ہمارے بتوں کے پاس بھی اختیارات ہے۔ اللہ بھی خالق ہے، ہمارے بت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کی، فرمایا کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ زندوں میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردوں میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ تمام اختیارات جب اللہ کے پاس ہیں تو پھر بتوں کے پاس کیا ہے؟ بتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور اسی کی ہی عبادت کرو۔ اور آگے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے ایک چیلنج کا جواب دیا ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جو کلام محمد پڑھتا ہے یہ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ جو کلام، جو تلاوت، جو کتاب محمد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، یہ کون سی مشکل ہے؟ یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 چیلنج کیے۔ نمبر 1 فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم بھی کر سکتے ہو تو پھر قرآن کی مثل دوسرا قرآن لے کے آؤ، تمہارا پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر فرمایا چلو ٹھیک ہے، قرآن کے بدلے قرآن نہیں لا سکتے تو پھر 10 صورتیں لے آؤ، بیاشر سور مثلی، 10 صورتیں لا کے دکھاؤ، تمہارا پتہ چل جائے گا۔ وہ نہ لا سکے، آخر کار الہ العالمین نے فرمایا اگر 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ یہ چیلنج ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، نہ کوئی بنا سکا ہے نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ جب بھی مشرکین کو ڈرایا جاتا، اللہ کے رسول جب مشرکین کو ڈراتے تو وہ آگے سے اللہ کے رسولوں کو یہ کہتے کہ تم اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں لاتے؟ تم کر لو جو کرنا ہے، جو عذاب لانا ہے ہمارے اوپر لے آؤ، کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں اللہ کے عذابوں کا، اللہ کی آسانیوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو نہ فائدہ دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ جب اللہ چاہے گا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، میرا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا وہ اللہ کے نافرمان بن گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ساتھ فرعون کا ذکر کیا، وہ سارا واقعہ الہ العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ یہاں پہ الہ العالمین نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے اور پھر ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جو بھی قوم، جو بھی بستی، جو بھی بندہ، کوئی قوم، کوئی بندہ، کوئی انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، الہ العالمین ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ یہاں پہ بھی یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تو انہیں پتہ چل گیا، جب انہوں نے محسوس کر لیا تو فوراً انہوں نے توبہ کر لی، یعنی عذاب آنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی تو الہ العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور یہ اصول قیامت تک باقی رہے گا، جو بھی کوئی انسان مرنے سے پہلے توبہ کرے گا یا پھر عذاب سے پہلے توبہ کرے گا تو الہ العالمین اسے معاف فرمائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے ایک بڑا ہی زبردست اصول بیان کیا ہے، فرمایا کہ لوگوں حق آ چکا ہے، حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اب جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا، ہدایت کے راستے پہ چلے گا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اسے ہدایت مل جائے گی، اور جو کوئی گمراہی کے راستے پہ چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا،
اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا، خسارہ پا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔